اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بازار اور کاروبار آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن الفاظ کے ساتھ، بہترین اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بازار اور کاروبار نام سے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مارکیٹ اور مارکیٹ سے وابستہ افراد پر گفتگو کرتے ہیں. مارکیٹس کے حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی مارکیٹس میں رہے ہیں، انہوں نے بھی کاروبار کیا ہے، لین دین کیا ہے، ان کا انداز کیسا ہوتا تھا، اور آج کاروبار میں مارکیٹس میں پائی جانے والی خرابیاں اور ان کا حل کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد شفیق اتاری مدنی صاحب اور مبلغ دعوت اسلامی یوسف سلیم اتاری صاحب. انشاءاللہ عز و جل ان سے گفتگو کریں گے. موضوع آپ سماعت کرتے چلیں. آج موضوع ہے بیکار نہ رہیں. بیکار نہ رہیں، کار آمد بن جائیں، کوئی کام کاج اختیار کر لیجئے. بیکار نہ رہیں، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ ہمارے مبلغین اس پر گفتگو کریں گے. اولاً یوسف بھائی مفتی صاحب، میں ایک روایت سنا رہا ہوں جس سے کام کاج کی طرف، محنت کی طرف اور کسب کی طرف جو ہے انسان کا رجحان بڑھے، اور اس کی جو شریعت میں پذیرائی ہے اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. المعجم الاوسط کی یہ حدیث پاک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اسے نقل فرمایا ہے دوسری جلد میں. راوی کہتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کہیں آپ تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام نے ایک طاقتور اور نوجوان مضبوط انسان کو دیکھا کہ وہ روزگار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ لا رہا ہے، اس طرح کی اس کی بھاگ دوڑ جاری ہے. یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ کاش اس کی یہ کوشش، اس کی یہ جوانی اور اس کی یہ طاقت اللہ کی راہ میں صرف ہوتی. تو اب یہ جو گفتگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال کرنے سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ انہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے اور انہیں کافی ہو جائے تو بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر وہ فخر کرنے اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. اس حدیث پاک میں مفتی صاحب اور ہمارے یوسف بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کنڈیشنز کو ذکر کیا اور تینوں کے حکم کو بھی بیان فرما دیا. اور اولاً جو ذکر کیا کہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کسب کر رہا ہے مال کمانے کے لیے، اس کو تگ و دو کر رہا ہے تو اس کو برا مت کہو، بلکہ اگر حلال کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو صورتیں بتائی کہ لوگوں سے سوال سے بچنے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ میں کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کروں، میں کسی کے آگے کیوں بھیک مانگوں، اس سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ راہ خدا میں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسے راہ خدا کی فضیلت مل رہی ہے. مگر آخر بات جو نبی پاک نے فرمائی کہ اگر فخر کر رہا اس پر، یعنی فخر کرنے کے لیے، لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے، تو پھر یہ معاملہ یقیناً اس کے لیے اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کی ممانت کی جائے گی. مگر کسب یعنی کمانا، حلال طریقے سے کوشش کرنا، اس کی یہاں پر فضیلت بیان کی گئی ہے. اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، بیکار نہ رہیں، کچھ کریں. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے اگر انسان و جن کو پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. جی ٹھیک ہے، باقاعدہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جی جی اللہ پاک نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، بلکہ
ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح. اب کسب کی اگر فضیلت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال کمانے، حلال کمانے کے لیے یوں کہا جائے کہ ہمیں ترغیب بھی دی جی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی. بالکل. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا گیا. واہ واہ واہ. اب انسان جب تغودو کرے گا تو یقیناً وہ مال کمائے گا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ملتی ہے جی کہ ایک طرف ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مال کمانا ہے، لیکن کس انداز کے ساتھ کمانا ہے یہ بھی ایک پوری ڈائمنشن ہے، ایک صحیح. پورا طریقہ کار ہماری شریعت نے واضح کیا. معاملات کا ایک پورا چیپٹر ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر غذا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے. واہ واہ واہ، کیا بات. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر کہ طیب چیز وہ ہے جو تم نے اپنی کمائی سے کھائی اور تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے. واہ. یعنی ماں باپ اولاد کی کمائی کھا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ حدیث مبارکہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کے لیے ترغیب دے رہی ہے. صحیح. ہمیں بتا رہی ہے کہ مال کمانا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمانا ہے، کوشش کرنی ہے اس کے لیے. کوشش کرنی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا کہ بیکار نہ رہیں، اس کی بھی دو ڈائمنشنز ہیں. اگر بندہ بیکار رہتا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی وقت تو گزر رہا ہے نا. وقت کس طرح گزار رہا ہے؟ وقت تو گزر رہا ہے. دیکھیں زندگی کا اگر یوں کہا جائے کہ ایسا سرمایہ کہ جو واپس لوٹ کر نہیں آتا وہ وقت ہے. اگر مال ہے نا، آج ضائع ہو گیا، آج نقصان کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ اس کو پھر سے ریکور کر لیں اور اس سے زیادہ بھی مل اس جائے. سے زیادہ بھی آپ کما لیں، آپ اس کو کما سکتے ہیں. لیکن جو وقت آپ ضائع کر رہے ہیں نا، یہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. تو آپ یہ غور کر لیں کہ اگر آج میں اپنی زندگی کا یہ وقت ضائع کر رہا ہوں تو وہ مجھے پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں ملنا. ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگی پر غور کریں نا، تو ہمارے صحابہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت گزار بھی تھے، کسب کمانے والے بھی تھے. یوں کہا جائے کہ اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ صرف نمازی نہیں تھے، اللہ اللہ. بلکہ وہ مسجدوں میں نمازی تھے، واہ میدان جنگ میں بہادر غازی تھے، واہ. ہیں؟ اور کچہری میں اعلیٰ انصاف کرنے والے قاضی تھے، کیا بات. اور بازار میں زبردست کاروباری تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم دیکھیں، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء اکرام کی سیرت کو ہم دیکھیں تو ہر نبی کا آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش نظر آئے گا جی جی. کہ انہوں نے حلال کمانے کے ذرائع اختیار کیے صحیح. اور اپنے وقت کو کارآمد بنایا. کیا بات کیا بات ہے. یعنی یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ بھی کوشش کرتے رہے کسب، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب کسب کی باقاعدہ اہمیت بیان کی. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدنی چلیں کے ناظرین اسلامی زندگی میں لکھا کہ کوئی نبی علیہ السلام نہ تو معاذ اللہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ دراز کرنے والے تھے، نہ ہی کسی ناجائز پیشے کی طرف جانے والے تھے. یہ تو متصور ہی نہیں ہے نا انبیاء سے. تو انبیاء کرام نے کسب اختیار کیا. جب انبیاء نے کسب اختیار کیا ہے تو عام مسلمانوں کو بھی کسب کی طرف آنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اتنا کسب اور اتنی کمائی تو فرض ہے ہر آدمی پر کہ جو اپنا نفقہ اور جس کا خرچ نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے ان کے لیے کمائے. واہ یہ فرض ہے. ویسے ہی اگر اس کا تارک بنے گا تو گناہگار ہوگا. صحیح. اور ایک روایت میں فرمایا آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا اس کے ذمہ خرچ لازم ہے وہ نہ ادا کرے. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں نا، آپ بچے بھی ہیں سب آئے ان کے اور بس ایک کی کام اور دیگر سارے کاموں سے ناکام. تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس کے ذمہ خرچ لازم ہوتا ہے اور کب لازم آتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں تو ان کے لیے بھی فرض ہو جائے گا کہ یہ ان کے لیے بھی، ان کی خدمت تو ویسے ہی عظیم ثواب اور عبادت کا کام ہے. لیکن اگر مالی طور پر بھی وہ محتاج ہیں تو پھر یہ بھی اولاد کے لیے حکم ہو جائے گا کہ وہ ان کی یہ محتاجی بھی دور کرے. تو یہ بھی فرض والا حکم ہے. اس کو کیوں فرمایا کہ یہ کسب حلال، طلب حلال ایک فریضہ ہے بعد فریضہ. یہ حدیث پاک ایک حدیث آپ نے بیان جی ہاں فرمایا. ایک عام طور پہ مشہور ہے کہ فریضہ ہے، فرض ہے، اس کے حلال عبادت ہے عبادت ہے یا فرض ہے.
تو وہ جو حدیث پاک ہے اس میں فرمایا گیا فریدتن بعد فریدہ، ایک فرض کے بعد دوسرا فرض یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پہلا فرض ہے وہ علماء نے اسے بیان کیا کہ ایک تو وہ فرض چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ میں آتے ہیں. جی. آدمی نے نماز بھی پڑھنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں کہ جو اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا. اب اس کے بعد اس کو یہ رہتے ہوئے اور لوگوں پر جو خرچ کرنے والا جو فرض آتا ہے تو یہ تو کیفیت کے اپنے بچوں کے لیے نفقہ یہ پورا کر سکے اتنا کمانا، تو یہ اس کو فرض فرمایا گیا. صحیح. اب اس کے بعد کہا کہ جو ایک واجب کیفیت والا وہ ادا ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ کمانا چاہتا ہے مزید اور اس لیے کماتا ہے کہ میرے بعد یہ فقیر نہ رہیں، میرے بعد یہ بھی محتاج نہ رہیں اور ان کے لیے میں کچھ جمع کروں، یہ بھی جائز والی کیٹیگری میں اور اچھا ہے. قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرنے والے بن جائیں. تو یعنی اغنیا انہیں چھوڑ کر جائیں، وہ لوگوں کو دینے والے بن جائیں. اسی لیے ہنر سکھانا، بچوں کی ان کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ بھی اپنے بزنس میں یا روزگار کا کوئی ذریعہ اختیار کریں، تبھی ہنر سکھانے کو صدقہ فرمایا گیا. اچھا، ہنر سکھانا صدقہ ہے. کئی لوگ ایسے، چاہے وہ موبائل ریپیرنگ کا آپ نے کام کسی کو سکھا دیا، آپ نے کمپیوٹر سکھا دیا، لیپ ٹاپ سکھا دیا، دنیا داری کی کئی چیزیں. دیکھیں استاد اور شاگردی کا یہ تصور ہے نا، یہ آپ جو اسے ڈیلیور کر رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں نا، یہ آپ کے لیے صدقہ بنے گا. اب چاہے وہ کسی بھی شیپ میں، کسی بھی شے میں حلال طریقے میں انڈرسٹوڈ، ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے اس میں جائز والا معاملہ. اب کسی نے بچوں کے لیے اگر نفقہ بھی کمانا ہے، بالفرض نفقہ بھی کمانا ہے، تو اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ حرام طریقے سے کمائے، کیونکہ یہی اولاد تو اس کے کل کے قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ ہمارا خرچ اس کے ذمہ تھا، یہ ہمیں سود کھلاتا رہا، یہ ہمیں جوے سے پیسے لا کے کھلاتا رہا، یہ ہمیں حرام ذریعے سے کما کے. یعنی یہی اولاد جو جتنی بھی عزیز ہے، جتنی بھی محترم آدمی کے لیے محبت پیار سارے تعلقات ہیں، لیکن اگر یہ ذمہ داری اس نے حرام طریقے سے پوری کی ہے تو خرچ تو ہو جائے گا، معاملہ تو ہو جائے گا. ذمہ داری تو پوری کی ہے، کسب کیا ہے، مگر ناجائز طریقے. تو ہماری جو گفتگو وہ ساری کی ساری حلال. اور اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا اور مومنوں کو بھی یہ. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اور پاک کو قبول فرماتا ہے. کیا بات ہے. فرمایا اللہ نے رسولوں کو بھی یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. جی ہاں بالکل ارشاد فرمایا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ٹوٹل جو چیز بیان کی کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا اور ایمان والوں کو جہاں تذکرہ ہے تو وہاں ایمان والوں کو بھی کلوا من الطیبات اور حلالا طیبا یہ فرمایا ہے کہ تم حلال ہی کھاؤ. اور یہ ایسا امر ہے، یہ ایسا حکم ہے جو رسولوں کو بھی اللہ نے دیا ہے اور ایمان والوں کو بھی دیا. اور پھر اس کے آگے وہ طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال گرد آلود اور یہ ساری چیزیں ہو جائے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور یا ربی کہتے ہیں، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ مطعم حرام وملبس حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ یہ بنیادی بات، یہ بنیادی یعنی اس کے لباس، اس کی غذا، اس کا کھانا پینا اوڑھنا سب حرام. جی ہاں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول؟ اللہ اللہ. تو یہ چیزیں اس میں ان کا خیال رکھنا. میرے پاس ایک آدمی ہے، اس نے آ کے پوچھا کہ میرے پاس سود آتا ہے کہیں سے، لیکن میں اس لیے لیتا ہوں کہ میں اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا، اس سے میں کسی کی مدد کروں گا. ہے سود؟ اللہ کی سلسلہ موقوف کرنا ہے. بظاہر اس نے وہ اپنا رکھا ہوا ہے کہ یعنی یا دل میں ایک رکھی ہوئی، کیونکہ بعض کو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ نکال دو بقیہ صاف ہو جائے گا. لیکن آپ راستے میں کوئی چیز مل جائے 10 روپے کی ہوگی تو آپ کو بھی دیں گے، امام صاحب کو بھی دیں گے، فلاں کو بھی دیں گے. یہی چیز 50,000 کی ہے، کوئی بھی نہیں اعلان کرے گا. بولیں گے ہمیں 10,000 مسجد کو دے دو 40,000. تو یہ 10,000 دینے سے 40,000 روپیہ کیا ہوا؟ اور وہاں کیا مسجد میں دینا یہ حکم ہے اس کا؟ تو ہرگز نہیں. تو اس لیے یعنی ان چیزوں کو مال حلال، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے اپنے مال کو طیب کر لیا، سبحان اللہ، اس میں میل دور کر دی، وہ حلال میں. اور حرام میں زکوٰۃ کا یہ پہلو نہیں ہے. حرام تو پورا واجب التصدق ہے یا جو اس کا شرعی حکم ہے، جس کو لوٹانا ہے اصل تک لوٹانا ہے، یا جہاں پر بلا نیت ثواب اسے صدقہ کرنا. تو جو آدمی اگر خود گناہ کر کے پیسہ لے رہا ہو اور اس کی نیت میں یہ شامل ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، میں یہ تھوڑا سا یہ کر دیتا ہوں، میں یہ،
تو یہ اپنی ضرور اصلاح کرے. یعنی یہ کسب تو کر رہا مگر یہ کسب ایسا کر رہا ہے کہ یہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے. تو یہ اس سے بہتر تھا کہ بھائی بیکار ہی رہتا کہ تو جو ہے نا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو جاگ کر گناہ سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے فرائض نمازوں سے ہٹ کر جو ہے وہ سونا بہتر ہے کہ وہ سو جائے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یوسف بھائی, جیسے کسب پر مفتی صاحب نے فرمایا, آپ نے بھی فرمایا, اور ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس بات کی طرف لائیں کہ کچھ نہ کچھ کریں. اصل میں آج دیکھیں پروگرام کا کوئی نہ کوئی ہم نے ایک ہدف بنایا ہوتا ہے, ہمارا ایک گول ہوتا ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہوتا ہے. ہم یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ نوجوان جو بیکار کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے بچ کر کچھ نہ کچھ کرنے کی طرف ہے, بھلے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو. اصل پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جب کرنے کی بات کرتے ہیں, کام کرنا ہے, مفتی صاحب کوئی کاروبار کرنا ہے, تو ہم بہت بڑا ہاتھ مارنے کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں کام کرنے کے لیے آپ کو چھوٹا سا بھی کام کریں گے تو ہو جائے گا. میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے بیان کرتا ہوں. ایک انصاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر کسی چیز کا سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی ہے اور دیگر معاملات ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور فقط ایک کمبل ہے جس کو آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھ لیتا ہوں. اچھا, اور پھر فرمایا کہ عرض کیا کہ ایک پیالہ جسے پانی پیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کو لے آؤ. اچھا, ان کو دونوں کو منگوایا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی رضوان کے درمیان اس کی جو ہے وہ بولی لگائی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا ان دونوں چیزوں کو. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے 1 درہم اس کی قیمت لگائی. نبی پاک نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی لے, تو ایک صاحب نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ 2 درہم دوں گا. نبی پاک نے 2 درہم ان سے لیے اور وہ سامان ان کو دے دیا, اور 2 درہم ان صاحب کو انصاری کو فرمایا کہ یہ لو, 1 درہم سے گھر میں غلہ ڈلاؤ, اناج ڈالو تاکہ گھر والے کھانا پینا کر سکے, اور 1 درہم سے بازار سے جاؤ اور کلاڑی لے کر آ کر واپس میرے پاس آؤ. کلاڑی لاؤ, واپس میرے پاس آؤ. وہ گئے اور کلاڑی لے کر آ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس پر دستہ لگایا, یعنی وہ جو کلاڑی کے پکڑنے کی وہ سلسلہ ہوتا ہے, اور لگانے کے بعد پھر فرمایا اس سے جاؤ جنگل میں تم جو ہے وہ لکڑیاں کاٹو, لکڑیاں کاتنے کے بعد ان کو بیچو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا. یہ بھی قید لگائی, یعنی مدینے سے باہر بھیج ایک ہدف دے دی اتنے جن دنوں تک آپ نے کر دیا. جس مدینے جانے کی ہم کوشش کرتے وہاں سے حضور نے بھیج دیا جائے بھائی 15 دن تک مت آنا. اچھا, وہ صاحب گئے, پھر 15 دن بعد وہ آئے تو انہوں نے 10 درہم کمائے تھے. یہاں جو میں بتا رہا ہوں ایک تو کسب پر مفتی صاحب بات ہو رہی ہے, یوسف بھائی بات ہو رہی ہے, یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں کام دیا, کیا آج کا نوجوان اس چھوٹے سے کام کی طرف آنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ چھوٹی سی ریڑھی لگانے کے لیے تھرموس میں چائے بھر کر لوگوں کو جو ہے وہ بیچ کر اپنی جو ہے وہ کفالت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ آپ کے پاس لاکھ روپیہ, 1.25 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 4 لاکھ روپیہ, آپ کے پاس اگر 10,000 روپے بھی ہیں تو آپ اس سے بھی تو اپنا کاروبار ہلکا پھلکا شروع کر سکتے ہیں نا. اصل میں آج اگر فی زمانہ ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں پر انحصار کو اپنا بہانہ کہہ لیں یا اپنا مقصد کہہ لیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر یہ مدد اتری نا تو میرا کام بن جائے گا. مثال کے طور پر بھائی لندن والے ماموں نے اگر ہاتھ پکڑ لیا نا تو محسن بھائی پھر میرا کاروبار جو چمکنا ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے. وہ ہاتھ پکڑنے کے انتظار میں. ہاں, ساؤتھ والی پھپھو نے اگر مفتی صاحب اپنی بیٹی دے دی نا تو پھر جو میری لوٹری لگنی ہے تو وہ پھر میں نے ہاتھ میں نہیں آنا. فلاں سیٹھ نے اگر میرے کاروبار میں شراکت داری کر لی اور اس کے ساتھ اگر مجھے پارٹنرشپ آفر ہو جائے نا تو پھر دیکھیں کہ پھر میری پرواز اور پھر میرا معاملہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. سوسر صاحب اگر کر دیں تو یہ تو ایک الگ وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ نظر ہی جو ہے نا وہ ایسے گھرانے پر رکھی ہے کہ اکلوتی بیٹی ہو, 2-4 بھائی ہوں کمانے والے اور زبردست بزنس مین ہو تو پھر جو لوٹری لگے گی تو اس کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یوں کہا جائے کہ یہ جو بہانہ ہے نا جی بیکار رہنے کا, صحیح, کسی پر انحصار کر لیا. ہاں, اصل میں دیکھیں بہانہ نہ بنائیں, کچھ کر کے دکھائیں. وہ جو آپ والی بات ہے نا کہ چھوٹا ہی صحیح اسٹارٹ تو لیں. واہ واہ. لیکن 2 لفظ ہوتے ہیں محسن بھائی, ایک ہے رزلٹ اور ایک ہے ریگریٹ. جی, نتیجہ یا پھر پچھتاوا. جی, آپ کس چیز کو چن رہے ہیں, آپ کس طرف جانا پسند کر رہے ہیں؟ آج اگر بیٹھ کر یہی سوچتے رہے کہ جناب یہ غیبی امداد اترے گی تب جا کر میرا کام بنے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو پچھتاوا ہی ہو, یہ ٹائم گزر جائے گا. تو ہم ایک مرتبہ پچھتاوا تو دوسری مرتبہ پھر ٹرائی اگین. تو جو ٹرائی اگین نا ما تکرر اور بار بار کریں گے تو وہ بھی تو ذہن میں ہوتا ہوگا نا بھائی. دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بار ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اور اس کے ہے بالکل صحت مند,
لیکن ہاتھ پاؤں چاروں کچھ نہیں ہے, اچھا, لیکن صحت مند ہے. اس شخص یہ کو بھی بڑا ایک تعجب عجیب ہوا. سی بات ہے نا کہ چل تعجب پھر نہیں ہوا نا؟ سکتے مگر ہے موٹی تازی. ہاں تازی ہے, صحت مند ہے, اچھا آنکھوں سے بھی اندھی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ لومڑی کس طریقے سے زندگی گزارتی ہوگی, اس کو کھانا کون کھلاتا ہوگا. تو اس نے ٹھان لی کہ جناب میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. وہ بیٹھ گیا چھپ کر. تھوڑی دیر ہوئی تو زمین شک ہوئی اور زمین میں سے 2 پیالے نکلے. اچھا, اب جب پیالے نکلے تو اس کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ جناب اللہ نے انتظام کیا ہے اس کے کھلانے کا, صحیح, اس کے کھانے کا تو انتظام ہو گیا ہے, لیکن اب یہ لومڑی اس تک پہنچے گی کیسے. یہ بھی ایک اس نے بات. پھر انتظار کیا. تھوڑی دیر ہوئی نا تو ایک اجلے ستھرے کپڑوں میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ پیالے اٹھائے اور لومڑی کے آگے رکھے. لومڑی نے جناب کھانا کھایا اور اس کا کام ہو گیا. اب جو یہ شخص تھا نا اس نے کہا واہ مولا تیری کیا شان ہے, کیا بات ہے مالک, تو ایسا غیب سے انتظام کرنے والا ہے. اب میں صرف تیری عبادت کروں گا, کمانے نہیں جاؤں گا. بیٹھ گیا وہ پہاڑ کے اوپر غار میں. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, 7 دن ہو گئے. اب وہ فاقے کر کر کے اس کی حالت بری نا, غیبی مدد نہیں آ رہی, بھی مدد نہیں آ رہی ہے. اچھا اب اس نے ہاتھ اٹھائے بھائی, دعا کے اس لیے. نے ہاتھ اٹھایا کہ مالک 7 دن ہو گئے مولا تیری عبادت کرتے کرتے, اب تک کوئی جو ہے وہ غیبی امداد نہیں آئی ہے, اور اب تو بھوک سے برا حال ہے کہ بولا بھی نہیں جاتا, مالک کرم کر. عاطف غیب سے آواز آئی اگر 70 سال بھی ہو جائے نا اللہ, میں نے ایسے رزق نہیں دینا. ہائے ہائے ہائے, اگر تجھے رزق چاہیے تو جا ہاتھ پیر چلا, کام کاج کر, تو تیرے نصیب میں جو رزق ہے وہ تجھے دیا جائے گا. سبحان اللہ, اس سبحان کی سمجھ میں آ گیا کہ غیبی امداد جو ہے نا ضرور ہے, بالکل ہے, لیکن اس کے لیے اسباب. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوا نا, جی, آقا کی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کیسے کیا جائے, جی, میرے اونٹ کو باندھ کر کیا جائے یا چھوڑ کر کیا جائے. صحیح, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اسے باندھو, پھر جو ہے وہ اللہ پر توکل کرو. رسی باندھ کے جاؤ, رسی باندھ کر ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہاتھ پیر چلانا ہے, گھر سے نکلنا ہے, اپنا کام کرنا ہے. بہانے بنائیں گے تو پھر غیبی امداد نہیں اترتی ہے, ہاتھ پیر چلانے سے مدد ملتی ہے. حرکت میں برکت, حرکت میں برکت, حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. اور یہ والی حرکت یعنی کسب کے لیے جاتا ہے, اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے منادی فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اس حرکت میں اللہ برکت دے گا. یعنی اس میں جو کوشش ہوتی ہے, اصل میں بیکار رہنے والا جو شخص ہے جی, وہ کیا کرے گا, پھر وہ کہاں سے گزر بسر کرے گا, کھائے پیے گا کہاں سے. پہلی بات ہی سمپل سادی, یا جس بندے کو پتا ہے میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور میرے خرچے بھی ہیں. جی, عام طور پہ کیفیت حالت یہ ہوتی ہے بعض گھروں کی کہ وہ اپنے خرچے بڑھاتے رہتے ہیں اپنی آمدنی کو دیکھے بغیر. جی, اللہ, آمدنی کو دیکھے بغیر خرچے بڑھائے. صحیح, اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آمدنی سامنے ہو, پھر اپنے خرچوں کی لسٹ اصل میں بنائے. نظر ہی پڑوس پر ہے نا مفتی صاحب. جی, نظر یا تو پڑوس پر ہے یا چاچا ماموں کے گھروں پر ہے. جی ہاں, کہ بھائی چاچا نے گاڑی خرید لی تو اب ہم نے خریدنی ضروری ہے, ابا پر پریشر. یہ بھی تو ہے, ان کے پاس اتنا ہے, ہماری اتنی بھی مدد نہیں کر سکتے, تھوڑا بہت تو ہمارا کر سکتے ہیں نا. بھائی ٹھیک ہے ابھی ہمارا کام نہیں چل رہا ہے, ہم جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, جاب نہیں مل رہی ہے, تو ٹھیک تھوڑا بہت تو امداد کر دینا. یہ بھی تو ایک ذہن ہوتا ہے نا, یہ بھی تو حرکت ہے. یہ جو اس انتظار میں رہتے ہیں نا وہ کئی طرح کے گناہوں میں پڑتے ہیں. ایک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی ان کی یا تو غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, جگہ جگہ ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف. تو ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ بھی دل آزار بات ہے. جی, کسی بھی بڑے بزنس مین کے آپ پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, کوئی پیدائشی ایسا نہیں آیا, وہ خالی آتی ہے. اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والد بہت اچھے بزنس مین تھے اور آگے ہی ان کو وراثت کے اندر ملا. صحیح, لیکن جو سمجھدار بزنس مین ہوگا نا, چاہے کسی کا والد بھی ہوگا, وہ اپنے بچوں کو ڈائریکٹ پورا بزنس سجا کے نہیں دے گا کہ بیکار ہو جائیں گے. بالکل, یہ کھا جائیں گے, یہ کھا جائیں گے, ضائع کریں گے, بیکار ہو جائیں گے. ہمیں جو وہ محبت الہی اور محبت رسول والی آیت مبارکہ اموال اقترفتموها, اس میں ایک یہ بات ہے نا, وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے, اس مال سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت بیان کی گئی ہے نا. ورنہ مال تو آدمی کسی کو وراثت میں مل گیا, تحفے میں مل گیا, لاکھوں کروڑوں روپے کسی کے پاس ہیں, وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ جو خاص طور پر کمایا ہوا نا, اس سے بڑھ کر کہا کہ یہ محبت تمہارے دلوں. تو یہ جو کمائی ہے نا اور اس سے گزارنا, یہ ایک مشق اور یہ بہت زیادہ ایک اہم چیز ہے. تو اس کے لیے بیکار جو رہنے والے نا, اول تو دوسروں پر تکیہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بوجھ ہیں لوگ, بوجھ ہے. اور یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا, لوگوں میں سے بہترین جو لوگ گنوائے ہیں
ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کسی پر بوجھ نہ بنے، اللہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اچھا بھائیوں میں سے بعد اوقات 2 4 6 جتنے بھی بھائی، انہوں نے دیکھ لینا کہ یہ بھائی کچھ ٹینشن بھی گھر کی لیتا ہے، یہ بھائی چلا بھی لیتا ہے، یہ بہنوں کو بھی دیکھ لے گا، یہ ماں باپ، دوسرے بس کہتے ہیں کہ یہ تم بس کرتے ایک رہو، ہی کافی ہے، یہ تم کرو، ڈرائیور مل گیا۔ اور وہ ان کو بھی ایسے کر دیتے۔ تو ان کو بھی ٹھیک ہے ایسوں کو کہ بعض اوقات کوئی بھائی اچھا کماتا ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ وہ ان کے لیے اسباب کرے، سب کچھ کرے، لیکن بیکار نہ بنائے۔ بعض اوقات ہم کسی کو بیکاری بنا کر نہ یہ کہہ لیں کہ مدد کرنی چاہیے، لیکن مدد ضرور کرو، بیکاری نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یعنی مدد کرو۔ بالکل۔ اب دیکھیں جو شریعت نے بیکار رہنے والوں کو اور بھیک مانگنے والوں کی اتنی وعیدوں کو بیان کی کہ جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی مذمتوں کو بیان کیا نا تو صحابہ ایسے ہو گئے کہ کسی سے سوال کرنا ہی نہیں ہے، سواری پر جا رہے ہیں، ان کی چھڑی گر گئی، خود اترتے ہیں، واہ، کہتے ہیں کہ اور کسی سے پوچھا کہ آپ ہم پیدل جا رہے تھے، ہمیں کہہ دیتے ہم چھڑی پکڑا دیتے، کیونکہ جانور کو آپ گاڑی ہم نے تو بریک لگائی کچھ چیز اٹھا لی، لیکن جانور کو اونٹ کو بٹھانا اور پھر اسے اٹھانا، کھڑا کرنا، یہ بعض اوقات کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اور بعض ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بیٹھنا مسئلہ ہے لیکن بعد میں چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں اس لیے خود سواری سے اترا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی مذمت سنی، تو میں نے کہا یہ بھی سوال میں نہ جائے، یہ بھی اس زمرے میں نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کتنی شدت والی تکالیف بھی، یعنی بھوک والی کیفیات بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ سوال اس طرف آپ نہیں جاتے تھے۔ صحابہ کرام صفہ جو ہیں بالکل وہ سوال سے بالکل پاک تھے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان اپنی مرضی سے کچھ کھجوریں، انگور یہ لایا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، کیا بات، اور یہ وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور وہ لاتے تھے اور خوشے پہ لٹکا دیتے تھے کہ جس کو چاہیے وہ یہاں سے یہ کھجور لے لے، یہاں سے یہ انگور لے لے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اگر ہم یوں دیکھیں نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں یہ باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تربیت فرمائی کہ مانگنا ہے تو وہ کس حد کا بندہ جو ہے نا وہ مانگ سکتا ہے، کہ اس پر کتنی حد تک پریشانی آتی ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کے سوا مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 1، وہ جو کسی مقروض کا ضامن بن گیا اور قرض اسے دینا پڑ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی مثال کے طور پر کسی کی گارنٹی لے لی کہ بھائی اگر آپ نے میری گارنٹی اس نے قرض نہیں دیا تو میں دوں گا، جی، اب وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ قرض دے سکے، تو اب ضامین جو ہے وہ پریشان ہو گیا، تو اب اس کے لیے وہ مانگ سکتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کا مال آفت ناگہانی سے برباد ہو گیا، جیسے سیلاب وغیرہ میں ابھی کوئی آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، کوئی آگ لگ گئی، کولیپس ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا۔ اگر کوئی ناگہانی آفت آئی، اچھا یہ ناگہانی آفت قدرتی طور پر آئی، اپنے طور پر بنائی نہیں، جی جی، یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کیا کہتے ہیں سازش ہوتی ہے پوری، بالکل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے، انشورنس کروا لیتے ہیں، یہ کروا لیتے ہیں، وہ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد اس مال کو خود نقصان پہنچاتے ہیں اور تاکہ جو ہے وہ یہ کیا جا سکے۔ تیسرا وہ جو فاقے میں مبتلا ہو گیا اور ان کے سوا کسی اور کو سوال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تینوں کے سوا اور کسی کو سوال حلال نہیں۔ اللہ اکبر، اب غور کر لیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو صحابہ کا انداز مفتی صاحب نے بیان کیا، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی اپنے صحابہ کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ جب گھر میں فاقہ ہوا اہل بیت اطہار کے یہاں، تو آپ جو ہے وہ کسی کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے گئے اور وہ اس کے عوض میں جو کھجوریں آئے اور آپ کے ہاتھ مبارک پر چھالے پڑ گئے، وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے پوچھا یہ کھجوریں کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گیا تھا اور فلاں کے باغ کو جو میں نے ڈولوں سے، پانی کے ڈول سے سیراب کیا، اس کے عوض میں یہ چند کھجوریں ملی، تو نبی پاک بڑے خوش ہوئے اور ان سے آپ نے تناول فرمائی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ کسب فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہم بیان کرتے ہیں تسبیح فاطمہ والا، جی ہاں، وہ حضرت فاطمہ جو غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئی تھی خدمت کے، اب یہاں دیکھیں وہ ایک پیرایا اپنا الگ ہے، مگر ہم اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ فاطمہ تمہارے لیے اس سے بہتر یہ کہ تم یہ کر لو، یعنی اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر گرستی بھی سکھائی اور دیگر معاملات سے کہ تاکہ جو ہے آگے امت کی تربیت ہو۔ یہاں پر یقیناً ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ اگر بالفرض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کسی کو اگر اتنی رقم دے دیں گے تو اس کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا،
مگر ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے وہ آئندہ پھر اس مسئلے میں مبتلا ہو جائے, کسی پریشانی میں آ جائے, تو ہم بجائے اس کے لیے کوئی ایسی راہ نکالیں کہ وہ اس خود کسب کرے, خود کوشش کرے, اور پھر پیچھے سے آپ اس کی بیک بن جائیں, اس کی مدد کریں, تاکہ پھر وہ بیکار کی جو زندگی نہ گزارے بلکہ کام کاج والا بن جائے اور اچھے انداز میں اپنی زندگی کو آئندہ گزار سکے. دیکھیں یہ جو ہم اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے نا, یہ شرعی طور پر ایک اس نے شرعی انویسٹمنٹ کی ہے. جی بھائی انویسٹ کیا نا, آگے جا کے اس کا پھل لینا ہے. کیا بات. دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہو, یہاں نظر نہیں آ رہی, وہ بالکل سیپریٹ ہے. بھائی جو بھی دیا جاتا ہے اسی لیے دیا جاتا ہے نا. یہ جو مقصد آپ نے لفظ دیا ہے نا, شرعی انویسٹمنٹ, کیا بات ہے, کمال ہے. میں تو صرف اس لفظ پہ ابھی تک رکا ہوا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم کئی لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. لوگوں نے اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ, لیکن جب دینے کے لیے آتا ہے وقت, بعض اوقات یا تو اس کی عادت ایسی بناتے نہیں کہ پر منتھ ہی ان کا کچھ نہ کچھ جاتا رہے. اب جب سال پورا ہو گیا, زکوٰۃ نکالنی ہے کچھ بھی, تو پھر دیکھے بغیر, یعنی جو لوگ بیکاری کی طرف جاتے ہیں, صحیح, ان کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے امیدیں ایسی لگ جاتی ہیں, دینے والوں ایک سے اچھا خاصا اماؤنٹ پتا ہے وہاں سے. دیکھیں یتیموں کی مدد کرنا, جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس واقعی ایسی سفید پوش افراد ہیں, کسی کی مدد کرنا, علاج کرنا, یہ بہت اچھا عمل ہے, ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا تلاش کر کے ذمہ داری کے ساتھ. قرآن پاک فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. فرمایا کچھ فقیر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تو روک لیا اللہ کی راہ میں. عام آدمی ناواقف سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے, پیسوں والا آدمی ہے, یعنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا, یعنی چھپا کی وجہ سے, کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے, وہ سوال نہیں کرتے, وہ لوگوں کے پیچھے گڑ گڑا کر مانگتے نہیں ہیں, لیکن لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے, یہ کبھی اس نے کوئی ایسی بات سنی نہیں. یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ ایسوں کو بھی تلاش کر کے اور وہاں خرچ کرتا ہے تو یہ بہت اس کے لیے بہتر ہے, بہترین ہے. تو جتنی محنت سے کمایا ہوا ہے, جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس میں بھی کچھ آپ کی محنت لگنی چاہیے. یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ دے آ رہے ہیں کہ ایسے نا ہمارے دینے سے سامنے والا بیکار ہو جائے. اچھا, یہاں میں آپ سے ابھی کچھ پوائنٹ لینا چاہتا ہوں, عوامی رائے تھوڑی لے لیں. ہم نے جو پیکج تیار کیا ہے, بالکل بیکار کی جو یعنی انسان کی عادت ہے نہ کمانا, لوگوں پر بوجھ بن جانے, اس حوالے سے ناظرین کیا کہتے ہیں. جی وہ ذرا پیکج چلا دیجیے گا. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا, کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے, کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ جی سر, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارے معاشرے کے لیے خرابی کا باعث ہے, کیونکہ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ پھر ان کے دماغ الٹے سیدھے چکروں میں پڑتے ہیں, الٹے سیدھے معاملات میں پڑتے ہیں. انسان جب بالکل فارغ ہوتا ہے اور کسی کام میں نہیں ہوتا تو پھر وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. بری صحبت برا عمل, اچھی صحبت اچھا عمل ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں جو بیکار رہنے کی نوجوانوں میں عادتیں آ رہی ہیں, بیکار رہنے, کام کاج سے جی چرانے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو ہے کہ نوجوانوں کو اپنے ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے, کہ وہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں, اور باقی بہت ساری جو ہے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نا تو اسی پر ہم جو ہے نا فوکس کرتے ہیں زیادہ. ایک تو ہوتا ہے کام نہیں مل رہا, وہ تو چلو ایک الگ بات ہے. ایک کام والا بندہ جس کو کام مل رہا ہے, کام پر جا رہا ہے, لیکن کام اپنا پورا نہیں کر رہا. ایک اور وجہ یہ ہے کہ آج کل کے والدین پریشان ہیں, اپنے بچوں سے پریشان ہیں. کیا وہ بری عادتوں میں لگ گیا؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی بچپن سے تربیت اپنے بچوں کی اچھی کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی معاملات میں والدین کہیں لگا دیں کسی کام میں, وہ 2 ہفتے آتا ہے, 3 ہفتے آتا ہے, پھر گھر میں بیٹھ جاتا ہے, وہ بندہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم کام کریں وہ جو اللہ کو پسند ہو, اور اس میں ہمارے آخرت میں بھی بھلائی ہے اور دنیا بھی بھلائی ہے. کام کاج سے جو دور ہونے کی ایک وجہ ہے راتوں کو دیر تک جاگنا. ظاہر سی بات ہے دیر تک جاگیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, صبح ویسی جسم آرام دہ نہیں ہوگا, تو جس کی بنا پہ کام کاج کرنے کا رجحان نہیں پیدا ہوگا. آج کل لڑکے جو ہے موبائل کے اندر زیادہ لگے ہوئے ہیں اور گلی کے کونوں کے اوپر گیمز میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے وہ دوسرے کاموں کے اندر وہ پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور دن میں سو رہے ہوتے ہیں سارے. کام کاج, نوکری, کاروبار, ابھی کچھ بھی نہیں مل رہا, پھر بھی کیا کر سکتا ہے بندہ؟ گھر کے کاموں میں انوالو رہے, عبادتیں کرے. آپ کیا مشورہ دینا؟ سر کوشش کریں, بس عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, آپ کوشش کر سکتے ہیں. حالات سے ہار جانے والے کو کچھ نہیں ملتا, حالات سے لڑ جانے والے کو ہمیشہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سب سے اس کا اچھا ذریعہ تو میرے خیال سے دعوت اسلامی ہے. جو دعوت اسلامی کے کاموں میں لگے, دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں, اور جو ہے نا ایسے نہیں ہے کہ دعوت اسلامی جابس بھی دے رہی ہے, اور ہر طرح کے شعبوں کے دعوت اسلامی آپ سے ایک تو آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. اگر ان کو کوئی کام نہیں ملتا تو مدنی ماحول میں آئے تو انشاءاللہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا, اور اگر کوئی کام نہیں ملا تو جستجو میں لگے رہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, کیونکہ دنیا ہے, ہر بندے کو کام کی ضرورت ہے.
اور کام ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کام نہیں ملے کسی کو. کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، شروع میں سنا تھا اور آخر میں انہوں نے جو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی وہ ہار جانے والا نہیں پاتا، کوشش کرنے والا اور لڑ جانے والا، ہمت کر کے آگے بڑھ جانے والا وہ پاتا. یوسف بھائی کچھ آپ اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں. مدنی یہ پیکج تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اور عوامی رائے بھی یہی کہ بیکار نہ رہیں. یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ رات کو بیکار سو جاگتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دوستوں کی گیدرنگز میں لگے رہتے ہیں، صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، جسم درد کر رہا ہوتا ہے، کام پہ وقت پہ نہیں پہنچتے. اچھا لگ تو جاتے ہیں کام پر، مگر اب 9 بجے کی ڈیوٹی ہے مفتی صاحب، اب روزانہ 9:30 پونے 10 بجے پہنچ رہا ہے تو سیٹ کب تک برداشت کرے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ فارغ ہی کر دیتا ہے. تو پھر بندہ بولتا ہے مجھے کام ہی نہیں مل رہا. پھر کام ملے گا کیسے جب آپ وقت پر جا ہی نہیں رہے؟ تو بیکار نہ رہے کے حوالے سے عوامی رائے ہم نے دیکھی، ہمارے مبلغین بھی اپنی رائے سے کچھ آگاہ کریں. دیکھیں انسان کے اندر کئی ساری اچھی اور بری عادتیں ہوتی ہیں جی، جو اسے نقصان بھی پہنچاتی ہیں اور اچھی عادتیں اسے فائدہ بھی پہنچاتی ہیں. جو نقصان پہنچانے والی عادتوں میں سے ایک عادت ہے سستی، کاہلی. یوں کہا جائے کہ اس کا اگر ہم ثبوت مانگے نا تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو کاہل سست ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سست اور کاہل سمجھتا ہی نہیں. وہ بولتا ہے میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوں، میں تو ایکٹیو ہوں، میں تو کر رہا ہوں. اچھا وہ خود سست نہ اپنے آپ کو قبول کرتا ہے نہ کہلوانا پسند کرتا ہے. جی چیڑ ہے نا یہ تو. ہاں حالانکہ اگر اس کی زندگی کو آپ دیکھیں نا تو اس کی زندگی کے اندر ایک چیز بڑی کامن ہوگی، یا کل کر لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد کر لیں گے، ابھی اٹھتا ہوں، تھوڑا سا وقت گزر جائے، اتنی جلدی کیا ہے یار، تھوڑا سا ابھی وقت گزارنے دو، ابھی موڈ نہیں ہے یار، تھوڑا سا کہا جائے کہ یار 2 گھنٹے بس. یہ جیسے تو اس کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ جملے آپ کو یہ گیم نظر آئے، پھر چلتا ہوں. ہاں یہ اس کی زندگی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کو دنیاوی مثال کی طرح ہم سمجھیں نا تو زندگی کے اندر آج کسی پودے کو آپ نے نکالنا ہے، بڑا کرنا ہے، نکالنا ہے جی، آپ نے ہٹانا ہے کسی وجہ سے، ہٹانا ہے، اس پودے کو وہاں سے ہٹانا ہے، کاٹنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج آپ کو وہ پودا کاٹنا آسان ہے، آپ اس کو ٹالتے گئے، وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نا وہ پودا درخت بنتا گیا اور آپ کمزور ہوتے گئے، آپ کے اندر کمزوری آتی گئی اور پودا جو ہے وہ طاقتور بنتا گیا. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں نا، اگر اس کو آپ آج نہیں کر رہے تو کل وہ کام آپ کے لیے نسبتاً مشکل ہوگا آج کے، کیونکہ آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے اندر جو ہے نا وہ طبیعی طور پر بندہ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے تو ایسے ویسے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا اگر کام نہیں کر رہا تو وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا زندگی گزارنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ذریعے اختیار کرے گا. جہاں تو کسی سے قرض لے گا، ایک وقت تک قرض ملے گا، صحیح، اس کے بعد مشہور ہو جائے گا کہ جناب اس کی تو ایک عادت ہو گئی، دیتا نہیں واپس، ایک عادت ہو گئی ہے اس کی، مطلب یہ یار اس کا فون بھی نہیں اٹھانا، اس لیے کہ فون آیا اس کا مطلب ہے اس کو کچھ نہ کچھ ابھی رونا روئے گا، ڈیمانڈ کرے گا، کچھ نہ کچھ رونا روئے گا. ابھی تو ایک تو یوں کہا جائے کہ اس کی عزت معاشرے کے اندر نیچے آئے گی، بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر جب اس کا یہ دروازہ بند ہوتا ہے نا محسن بھائی، تو اب وہ کسی نہ کسی غلط طریقے کو اختیار کرنے کی طرف، صحیح، اب وہ کسی کو دھمکی دے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا. جب یہاں سے بھی اس کو پورا نہیں ہوگا تو اب یہ چوری چکاری اور ڈاکے کی طرف، اللہ اکبر، اب یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسے مجرم بناتا چلا جائے. اس کی یہ جو عادت ہے بیکار رہنے کی، کیونکہ زندگی تو گزارنی ہے نا بھائی، پیٹ کھانا مانگتا ہے، ضروریات تو ختم نہیں ہوں گے، پیٹ کھانا مانگتا ہے، میں نے وہی کہا نا کہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے. تو یہ اب جو ہے نا وہ اس طریقے سے جرم کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو وہ شاعر نے کہا نا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می بھی تو کس کام کا. واہ 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 واہ. جب ضرورت ہے بارش کی اور کھیت جل رہا ہے اور اس وقت بارش نہ ہو، آگ تو بجھ جائے گی، قطرہ بھی نہ ملے. ہاں صحیح بات. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، پورا کھیت جل گیا، راکھ ہو گیا، اور پھر بارش برسی تو پھر کس کام کی. تو یوں کہا جائے کہ بہانے نہ بنائیں، صحیح، اور اگر کچھ کرنا ہے نا تو پھر آج کرنا، آج کھڑے ہو جائیں، آج کرنا ہے، آج کرنا ہے، کل پر نہ چھوڑیں کہ نہیں جناب کل کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے. نہیں، آج جو آپ کر سکتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ کل جو ہے نا وہ کاش کا بہانہ ہوگا آپ کے پاس. کل تو پھر ٹل، کل آپ کاش ہی کہیں گے نا. جی جی بھائی آج اگر کام کر لیا تو کل اس کا رزلٹ ملے گا. جی جی.
اور اگر کل پھر یہی سوچنا ہے کہ یار آج کام کرنا ہے تو پھر آپ کو دو چیزیں بتائی، پچھتاوا، دوسری چیز پچھتاوا ہوگا. یہ بیکار رہنے کے حوالے سے عوامی رائے مفتی صاحب آپ نے بھی سنی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کافی گفتگو اس پر ہوئی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی کہیں کوشش کی ہے یا کچھ باتیں پہنچائی ہیں جو بیکار رہتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، میں چاہوں گا ہم اس طرف بھی تھوڑا آئیں. بالکل. ان کے بیکار ان کو کرنے میں کس کس نے کردار ادا کیا؟ بعض اوقات آدمی کہیں جاب بھی کر رہا ہوتا ہے، صحیح، واقعی اس طرف وہ محنت بھی کر، یعنی کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کمانے سے یا کہتے ہیں بد دل ہو گیا، اب وہ چلا گیا کسی طرف نا، تو اس کو کچھ جاب کے دوران یا کہیں کسی بزنس مین کے پاس ہے، کسی فیکٹری میں ہے، کمپنی میں ہے، دیکھیں ہر آدمی کی چال چلن، تیز رفتاری یہ وہ ایک جیسی نہیں، صلاحیتیں جی ہاں اوپر نیچے ظاہر ہے. سب کے اندر کوئی ایک سافٹ ویئر تو نہیں انسٹال ہو سکتا کہ بھائی اسی کے اوپر یہ ریموٹ پر چلتے رہے ہر ایک نا. میں ایسے تمام لوگ جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کے کام میں حرج والی معاملہ نہیں ہے، وہ آپ سے دیانتداری کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، دیگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے نا، تو کچھ کمزور لوگوں کے لیے بھی آپ آسرا بنیں. واہ واہ. ان کے لیے دروازے بند نہ کریں. یعنی دروازے دیکھیں، ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ پاک بھی رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسے بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر آپ کی جاب میں، آپ کی فیکٹری میں، کمپنی میں ایسی جگہ ہے کہ آپ کسی معذور کو بھی کوئی سیٹ دے سکتے ہیں، کام کا آدمی ہے، کچھ آپ کا کام ہے، تو یار اس کو بھیک دینے کی بجائے اسے یہ کام دے دیں. کیا بات. صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ کام کا آدمی ہے، جی دیکھیں کام کا جو بندہ ہے نا، کام اسے خود تلاش کرتا ہے. ہر بندے کو اچھا جینیس بندہ چاہیے ہوتا ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے. اس کو وہ ریزلٹ اورینٹڈ بندہ چاہیے ہوتا ہے. اب جو یہ کام چوری ہے نا بیسکلی، کہ بھئی کام تو چلو اس کو دے دیا، اس کو آپ نے رکھ بھی لیا، لیکن وہ اپنی اس معذوری کا یا اپنی اس کمزوری کا وہ بہانہ بنانا شروع کر دے یا اس کا وہ بینیفٹ لینا چاہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں نے آپ کہا نا کہ بندہ دیانتدار ہے، اپنے ان معاملات کے اندر کوتاہی اور غلطیاں نہیں کر رہا ہے، مگر وہ رزلٹ نہیں دے، لیکن اب اس کے ساتھ ایک ایسا عذر ہے، جی جی، کوئی جسمانی عذر ہے یا کوئی مرض کا عذر ہے. صحیح صحیح. دیکھیں کئی ہمیں جو سننے والے ہیں وہ لوگوں کی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی جگہ کہ یار میرے پاس اگر 100 بندہ ملازم ہے اور اس میں میں نے ایسے 4 بندے ہیں ان کو میں نے بیکار نہیں کرنا، صحیح، کہ وہ معاشرے کے اندر کچھ اور پھر آگے جا کر بنے، اگر ان سے کوئی اور خطرات نہیں ہے، تو ایسے بزنس مین جو ہیں جہاں پہ کیونکہ اپنا مال ہے، لیکن یہ ہم ان کے لیے نہیں کر رہے کہ جو کسی وقف کے اداروں کے معاملات ہیں، جو کسی ایسی سرکاری ادارے ہیں کہ جہاں پہ ایسی ان کے لیے آپشن ہی نہیں ہے. ہم بات اس کے لیے کر رہے ہیں جس کا پرائیویٹ بزنس ہے. ہم اس بزنس مین سے کہہ رہے ہیں کہ جو ویسے ہی ماہانہ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایسے افراد کے لیے بھی کچھ گنجائش بنائیں. اچھا دوسری بات، بیکار ہم نے کہا کہ ان کو بیکار کس کس نے بنایا؟ مدد کرنے والے بھی بعض اوقات بیکار بنا دیتے ہیں. جی. ماں باپ کی طرف سے بے جا ایسی سہولیات بچوں کو بیکار بنا دیتی. 2 ٹائم کا کھانا خود امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو باتیں لکھی نا، اس میں ایک یہ لکھا ہے کہ جو عام مباح کھیل کود ہے نا، تو اس میں بھی ایک لمٹ تک بچوں کو رکھا جائے، ایکسس دیا جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یار کوئی غلط تو نہیں کر رہا، کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا، کوئی ناجائز تو نہیں کر رہا، بس اس میں لگا رہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے یہ بیکاری کی طرف کیا، تو وہ اس کی طبیعت میں آ رہا ہے، وہ اس کی طبیعت میں آ رہا ہے. تو اگر اس کو عام بھی کسی طرح ایسے رکھنا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہو. ان کے بھی دنوں میں سے کوئی ایسا خاص دن ہے کہ اس کے اندر یہ نہ کہ یہ کہ اس کے لیے ہر وقت یہی دن بنے رہیں اور وہ بیکاری کی طرف چلے جائیں. تو پوچھ گچھ ہونا، ان سے کام کرواتے رہنا، بالکل کام کرواتے رہنا، ان کے مطابق ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو کہ جو ان کو بیکاری کی طرف لے. اس میں اگر یوں بھی ہو جائے نا کہ مثال کے طور ٹھیک ہے وہ ابھی کمانے لائق نہیں ہوا، بچوں کو تربیت دینی ہے کہ آپ نے بیکار نہیں رہنا ہے اور آگے جا کر معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو ان سے مثال کے طور پر جیسے اسکول کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو اب وہ سارا امی جان نہیں کرنا، ابا جان نہیں کرنا، بوٹ بھی ابا نے پہنانے ہیں، اماں نے پہنانے ہیں، تو بستہ بھی انہوں نے ٹانگنا ہے. تو بجائے اس کے بچوں کی تھوڑی تربیت اس میں یہ ہو کہ وہ اپنا بستہ خود اٹھائیں، اپنے بوٹ خود پالش کر لیں، اپنے کپڑے خود استری اگر کر سکتے ہو تو کر لیں، یوں ان کو کسی کام کی طرف لائیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں ان کو رکھیں تاکہ وہ بیکار کی طرف نہ جائے. اور یہ گفتگو جو آپ نے فرمائی کہ ایسے افراد کے جو کوشش کر رہے ہیں، یہ معاشرے کے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں مگر وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں دے پا رہے،
مگر مطلوبہ رزلٹ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی اس جاب سے یا اپنے اس منصب سے معزول ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بددل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہاں ہمارے معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ ایسے افراد کو یوں مدد کریں کہ ان کی صلاحیت، مثال کے طور پر ایک آدمی اگر آپ کو پورے دن میں 100 پیس بنا کر دے سکتا ہے، مگر وہ دوسرا جو ہے وہ 100 کے بجائے آپ کو 70 یا 80 پیس بنا کے دے رہا ہے، مگر وہ محنت کر رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف نہ جائے اور بیکار کی زندگی کی طرف نہ جائے. اچھا یہاں پر ایک بات اور ہے، تو بعض اوقات جو آپ نے اسباب مفتی صاحب فرمائے ہیں، یوسف بھائی آپ بھی ذرا غور فرمائیے گا، گھر والوں کے تان و تشنی بھی انسان کو بیکار بنا دیتی ہے. یعنی ایک آدمی شروع میں بچپن میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں کرتا ہو یا بڑا ہونے کے بعد بھی اس نے کچھ غلطیاں کی ہو، مگر بار بار تانا دینا کہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو نکٹو ہے، تیرے سے تو کوئی کام صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، تجھ سے منگاؤ دہی تو لاتا کچھ اور ہے، تجھے کہیں بھیجو تو آتا ہی 1 گھنٹے بعد ہے. کیا یہ چیزیں بھی انسان کو اس بات پر ہٹ حرام نہیں بنا دیتی کہ یار ضدی بنا دیتی کہ ٹھیک ہے اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، کروا کے دکھاؤ تمہاری ہمت ہے تو مجھ میں. بیسکلی دیکھیں تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. جی اور تربیت ہی انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے. تعلیم جو ہے وہ اویئرنیس ضرور دیتی ہے، لیکن تربیت جو ہے نا وہ انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یا جو گفتگو آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو ہم اس طریقے سے تانا زنی کرتے رہے نا تو وہ بندہ آہستہ آہستہ اپنی اس عادت کے اندر سمجھے گا کہ میں اسی قسم کا بندہ ہوں، بھائی جناب مجھ سے تو یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ اور میں یہی کر سکتا ہوں. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے، یعنی وہ اس کی آپ کردار سازی ہی ایسی کر رہے ہیں کہ وہ یوں کہا جائے کہ وہ ٹیڑھی عمارت ہی نظر آئے گی. ابا جی جب مجھے ٹیڑھا سمجھتے ہیں، اماں جی مجھے ٹیڑھی سمجھتے ہیں، بڑا بھائی مجھے ٹیڑھا سمجھتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ بھائی میں ٹیڑھا ہوں. میں اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ میں جب ٹیڑھا ہوں. اچھا اب جب مائنڈ سیٹ اس کا ٹیڑھا ہو گیا نا تو اب اس کو ہر کام ایسا نظر آئے گا کہ بھائی میں تو اپنے حساب سے تو صحیح کر رہا ہوں. بیسیکلی تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے اور تربیت پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور باقاعدہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تربیت پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ صرف دعوت اسلامی کی پریکٹس کو دیکھیں نا تو ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ پراپر طور پر تربیتی سیشن کے نام پر اکٹھا کیا جاتا ہے. پورے کنٹریز کے اسلامی بھائیوں کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کی شرعی تربیت بھی کی جاتی ہے، ان کی تنظیمی تربیت بھی کی جاتی ہے اور اس فیلڈ کی بھی تربیت کی جاتی ہے. واہ بڑی بات. تو یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مین چیز ہے کہ تربیت پر انسان کو فوکس کرنا. تربیت بھی ہو. اور پھر مفتی صاحب جیسے اب چونکہ 5 منٹ گفتگو کے ہمارے رہ گئے ہیں، اس میں میں یہ چاہوں گا کہ بیکار بسا اوقات بندہ جو ہوتا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نا تجربے کاری کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ایک چیز لیتا ہے، اچھا بھائی نہیں ہو رہا، دوسرا، تیسرا آپشن، چوتھا آپشن، 5واں آپشن، یعنی فیلڈز بدلتا رہتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے. کبھی اس کے پاس جاب کر رہا، کبھی اس کے پاس 10 دن چلا گیا، کبھی یہ کاروبار کھولا تو 6 مہینے بعد دوسرا کاروبار کر لیا، یہاں پیسہ خراب کیا تو وہاں پیسہ خراب کیا. بجائے اس کے وہ ایک مثال ہے نا کہ 10 جگہ کنواں کھودنے کے بجائے پانی نکالنا ہے تو ایک جگہ میں 10 جگہ کا 10 فٹ کھودنا ہے تو بجائے اس کے ایک جگہ 100 فٹ کھود لیں آپ، تاکہ آپ کو آپ کا مطلوبہ پانی مل جائے جو آپ چاہتے ہیں. تو اب وہ ہمارے یہاں غالباً ایسا بھی ہے نا، بعض اوقات بندہ جو بے روزگاری کی طرف یا بیکار کی طرف جاتا ہے اس کی وجہ یار مجھے رزلٹ تو مل ہی نہیں رہا، وہ بار بار تبدیل کرتا ہے. رزلٹ کوئی 2 دن میں تو مل نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی وقت گزارنا پڑتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں اس پر آخری اگر آپ دونوں کی طرف سے رائے آ جائے کہ بیکار رہنے سے بچنے کے لیے ہمیں کہ اگر کوئی کام کرنا پہلے تو ہم سوچیں کہ میں کس فیلڈ کے لائق ہوں، اس کی طرف جاؤں، پھر اس کے بعد حلال و حرام کی جو تمیز ہے وہ اپنی جگہ ہے شریعت، اس کے بعد پھر لگ کر اس میں کام کروں، نہ یہ کہ بھئی 2 مہینے بعد میرا دل نہیں لگ رہا اب تبدیل کر دیا، پھر 3 مہینے پھر تبدیل کر دیا. لیکن یہ تو روایات میں فرمایا گیا نا کہ اللہ پاک نے کسی کو اگر روزگار کا کوئی ذریعہ دیا ہوا ہے تو وہ اسے نہ چھوڑے. صحیح. اس کا کوئی سبب ذریعہ بنا ہوا ہے، بلا وجہ اس کو چھوڑنے سے آپ کو خاص وجہ ہیں اور جس کی وجہ سے دوسری جگہ جانے سے اس کے لیے بہتری ہے، تو ترقی کے راستے تو کسی کے لیے بھی نہیں رکے ہوئے. لیکن یہ جو جاب کے اندر جمپ کرنا ہے نا ادھر سے ادھر، یہ وہ بعض مثالیں اس کے مل بھی جائیں گی، وہ 2% ہوگی یا 5% ہوگی کہ جو بہت زیادہ اپ ہو گئے. صحیح. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو اثر پڑتا رہتا ہے، امیج بن جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ابھی 4 مہینے بعد چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو چلے ہم سب مولانا بیٹھے ہیں تو کوئی امام صاحب ہیں، میں ایک مسجد میں امامت کی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد لوگ پوچھیں گے کہاں کا امامت کی؟ بھائی ایک جگہ فلاں 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے.
अगला बंदा रखने के लिए तैयार नहीं होगा। मतलब 6 महीने बाद यहाँ भी चले कुछ जाएंगे। दिन पहले मेरे पास एक सीवी ऐसी आई थी, उसने पिछली कंपनी के अंदर सिर्फ 3 महीने काम किया था। अच्छा, मैंने से जो सवाल किया ना, मैंने से ये पूछा कि पिछली नौकरी आपकी सिर्फ 3 महीने का शॉर्ट टाइम में क्यों थी, बेसिक इसकी वजह क्या थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था उसके अंदर से, मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि इसकी जो ये आदत है ना, इस्तिकामत है कि नहीं, इस्तिकामत है कि नहीं है। इसलिए कि देखें, आपने जो वो बात की ना कि कोई भी काम वो बंदा चढ़ते ही नहीं सीख जाता, सही, या उसके अंदर परफेक्ट नहीं हो जाता, एक टाइम गुजारना पड़ता है। अच्छा, ये भी आप देखें कि ये भी होता है मार्केट के अंदर कि मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास आपने नौकरी की और उसके साथ एक वक्त गुजारा, 2, 3, 4 साल आपने उसके साथ उस फील्ड को बाकायदा प्रॉपर सीख गए। अब जब सीख लिया ना, तो अब वो आंखें दिखाता है बंदा, अब तो परफेक्ट हो गया ना, काम का आदमी ना, परफेक्ट हो गया, तो अब वो ब्लैकमेलिंग की तरफ आ जाता है मुफ्ती साहब। मगर यहाँ भी तो है ना, कारोबारी हजरात भी बाज़ औक़ात में कहीं गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बाज़ जगह ऐसा होता है कि सेठ की जरूरत बंद कारीगर होता है जी, और बाज़ जगह कारीगर की जरूरत सेठ होता है। यानी बाज़ कारीगर ऐसे होते हैं कि वो सेठ की मजबूरी है और सेठ उसकी बात मानेगा। बिल्कुल। बाज़ सेठ ऐसे हैं कि जिनकी कारीगर को माननी पड़ेगी वरना वो नहीं चल सकता। हजरत नाफे रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अपना माल मिस्र और शाम भेजा करते थे, लेकिन एक दफा उनका इरादा हुआ कि इस दफा इराक भेजना है, बदलना है, मंडी बदल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा इनसे रहनुमाई भी ले लूं, पूछ भी लूं ना। अच्छा, तो उनसे जाके पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की आलिमा है, मुजतहिदा हैं, तो इनसे सहाबा किराम वो रहनुमाई लिया करते थे। अब हालांकि तिजारत है, लेकिन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मिस्र और शाम की मंडी ने तुम्हें नफरत क्यों होगी उससे, तुम क्यों इराक की तरफ जा रहे हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सुना है कि जब किसी एक जगह से ये नफा मिल रहा हो तो उसे ना छोड़े, उसे लाजिम पकड़ ले, अल्लाह तुझे किसी एक चीज में बरकत दे, उसको ना छोड़ो। तो अगर रिज्क का वो जरिया बना हुआ है तुम्हारे लिए तो वो उसी में करो। शारहीन ने यही लिखा कि इससे मुराद ये है कि अगर उस मंडी में तुम्हारे लिए नफा नहीं है, उस मंडी में तुम्हारे लिए फवायद वो नहीं है जो दूसरी जगह पर है, तो फिर तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन तुम अपने माल से जो लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे, देखिए तिजारत में भी तो फायदा है ना, आप किसी का भी फायदा है, आप उनको चीजें पहुंचा रहे हैं। अब अगर वो चीजें जो ये भेजा करते हैं उस इलाके में वो नहीं पहुंचेंगी तो वो भी एक बिजनेस से कई खानदान जो है वाबस्ता होते हैं, जो घर चल रहे होते हैं, कईयों के चूल्हे जल रहे होते हैं। आप बार बार तब्दील करते रहेंगे, अफराद तब्दील होते रहेंगे, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लिहाजा खुद भी बेकार ना रहें, दूसरों के लिए बेकार रहने का सबब भी ना बने। आज हमारा जो प्रोग्राम था उसका मौजू आपने सुना और मुफ्ती साहब की, यूसुफ भाई की गुफ्तगू सुनी, अवामी राय भी सुनी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएं और अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना करे, अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी करें। और ऐसे अफराद जो माशरे में हैं उनको ताना तशनी करने के बजाय उनकी सही खुतूत पर तरबियत की जाए, उलमा की सोहबत में, दीनी माहौल में लेकर आए, ऐसे दोस्त उनको मिल जाएं काश के जो उनको अच्छी किरदार की तरफ लेकर आए और वो माज़अल्लाह क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ना जाए। वरना तानो तशनी की वजह से बेकार रहने वाला अपने आप को माज़अल्लाह काम का करने के लिए वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ चला जाता है, जो माशरे के लिए नासुर बनता है। और हमें इससे भी अपने माशरे को बचाना है। अल्लाह करीम हम सब पर रहमत फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत में अपनी रहमतों से माला माल फरमा कर काश के हमसे ऐसे काम ले ले कि अल्लाह भी राजी हो जाए, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना।